ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی فرقہ واریت کو ختم کرنے اور اتحاد امت کی بات کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے تو جو شخص بھی ایسا ارادہ کرتا ہے اس پر صلح کلی ہونے کی تہمت لگائی جاتی ہے۔ یہ صلح کلی کا لفظ بہت سارے علماء کرام کے لیے بولا گیا ہے۔ یہ صلح کلی ہوتی کیا ہے، اس کے اصول و ضوابط کیا ہے، کس معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے، ماضی میں علماء نے کس معنی میں استعمال کیا، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سر، آپ کے جو بیانات ہیں، جو آپ کا چینل چل رہا ہے، اس میں اتحاد امت کا درس ہے، ایک فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات ہے، تحمل مزاری سے دوسرے کو سننے کی بات چلتی ہے، تو ایسے کامنٹس کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کو صلح کلی کی جو ہے نا صورت بنا دیتے ہیں کہ جناب یہ صلح کلی کی طرف جا رہے ہیں۔ پچھلے ماضی میں علماء کرام کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی جب اتحاد امت کی بات کی ہے تو وہاں پر بھی صلح کلی کا لفظ آ گیا ہے۔ تو پہلے تو یہ تعین کیجئے کہ صلح کلی ہوتی کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیں، کچھ اصطلاحات اپنی بنائی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ صلح کلی کا لفظ عام طور پہ وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں پر اگر دو شخص ہیں اور دونوں میں ایسی نوعیت کا اختلاف ہے کہ ایک ٹھیک ہے اور ایک غلط ہے، اور ایک تیسرا شخص اگر بولے کہ بھئی دونوں ہی ٹھیک ہے، یعنی غلط کو بھی جب آپ ٹھیک کہنے کے اوپر آ جاؤ، اس کو ایک صلح کلی کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ لغوی اعتبار سے اس کا مصداق بنتا بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر چونکہ فرقہ واریت زیادہ ہے، کوئی بھی شخص اگر کہنا اتحاد کی بات کرے بھئی یہ صلح کلیت کا قائل ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ شاید اس کے نظر کے اندر ہر غلط صحیح ہے، یہ فرقہ والا غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ فرقہ والا غلط کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ٹرم بنا دی گئی ہے ہمارے یہاں، اور اس پر الزامات اور تہمت بھی لگا دی جاتی ہے بھئی فلاں مولانا جو ہے نا صلح کلیت کا قائل ہے۔ تو یہ ہے، یعنی جو فرقوں کی غلط باتیں ہیں ان کو بالکل ہی صحیح سمجھ لیا جائے اور کسی کی کوئی غلطی بات نہ کی جائے کہ جناب فلاں کی فلاں غلطی ہے، بالکل کہا نہیں سب ٹھیک ہے بھئی، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو صلح کلی کہنا ہے۔ جی بالکل، وہ صلح کلی مطلب جو اصطلاح بنائی گئی تھی اس کو صلح کلی آپ کہہ دیں۔ اچھا، اب تو اس کا ایک رخ آپ نے یہ بیان کر دیا، اب صلح کلی کا صحیح معنی کیا ہوگا؟ اور جو اتحاد کی بات کرنے والے علماء کرام ہیں، ابھی بھی حاضرین میں بھی موجود ہیں علماء کرام، ہر فرقے کے اندر موجود ہیں جو اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو ان پر جو الزام لگانے والے ہیں تو کیا وہ درست عمل کرتے ہیں؟ دیکھیں، دو بہت الگ جہتیں ہیں۔ صلح کلی کے حوالے سے کوئی پاگل ہی انسان ہوگا جو اس اصطلاح کے اوپر قائل ہو، مطلب دنیا میں نے تو پریکٹیکلی کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جس کا تصور یہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے، غلط کو بھی صحیح بولو، صحیح کو بھی صحیح بولو۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے اصلاح کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اگر دو بھائی آپس میں ان کے اختلافات ہو گئے، ایک ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن دونوں آپس میں سلام دعا نہیں کر رہے، دونوں میں لڑائیاں ہو گئی، جھگڑے ہو گئے، اب ایک تیسرا شخص ان دونوں میں صلح کروانے کی کوشش کر رہا ہے، بھائی جس کی غلطی ہے اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں کہ آپ کی غلطی ہے، غلط کو غلط بھی بولیں لیکن اچھے اور احسن انداز کے اندر، تاکہ دونوں کے اندر ملاپ بھی رہے اور غلطی کا احساس بھی ان میں ایک جاگ جائے۔ تو یہ صلح کلیت کے تو اصلاح کی کوشش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کام ہے تو وہ بتا دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سب سے پہلا کام وہ صلح کے حوالے سے ہی ہوا تھا کہ قوم کو نبی پاک علیہ السلام نے متحد کر دیا تھا، جو قوم آپس میں نفرتیں رکھ کے بیٹھی تھی۔ تو آپ نے محبت کے لیے کوشش کرنی ہے، غلط کو غلط بھی کہنا ہے، لیکن اصلاح کے لیے آپ نے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ جس سے لوگ آپس میں محبت بھی پیدا ہو، غلطی کو غلطی قبول بھی کریں۔ لیکن آج کل جو تبلیغ کا انداز بن گیا ہے، بھئی بالفرض میں نام ہی لے لیتے ہیں ہم واضح کرنے کے لیے، کسی پہ تنقید نہیں کر رہے، کہ جیسے بالفرض دیوبند ہیں تو مسلک دیوبند کے اکابرین نے جو باتیں کہی تھی، جو کچھ کلمات ایسے کہتے جس پر اعتراضات تھے، بس انہی کلمات کو ہائی لائٹ کر کے ان کے خلاف فتویٰ دے دینا اور پھر عوام کے اندر یہ باتیں عام کر دینا، جناب دیکھو یہ ان کی گستاخی ہے، اس لیے ان سے سلام دعا نہیں کر سکتے، ان سے رشتہ داری نہیں کر سکتے، ان کو پڑوسی نہیں بنا سکتے، ان کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، ایسوں کی عیادت کے لیے جانا حرام ہے۔ اتنی شدت والی باتیں کہاں سے ہم نے؟ اس لیے کہ یہ شدت ماضی میں ہو چکی ہے، یہ ماضی میں جتنے بھی آپ فرقے آپ دیکھ لیں، ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ شدت رکھی ہے، ہم انہی کو فالو کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے۔ مطلب اس آگ میں ہم کب تک جلیں گے؟ بھائی یہی تو مسئلہ ہے، اس آگ کو بجھانے کے لیے ہماری نسلیں بھی جلیں گی، اس کو بجھانے کی کوشش کرے، اس پہ صلح کلیت کا الزام لگ جاتا ہے۔ بھائی آگ لگ گئی ہے، بجھانا بھی ہے یا نہیں بجھانی ہے؟ تو بجھانے کے لیے اقدام اٹھانے پڑتے ہیں، بجھانے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے ایک جگہ۔ بڑے سے بڑے دو ممالک بھی آپس میں لڑائی کر لینا تو آخر میں کیا کہا جاتا ہے کہ بھائی ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوگا، وہاں پر سامنے والا بھی بیٹھے گا، آپ بھی بیٹھیں گے، بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، ممالک میں جنگیں بھی ہو جائیں تو نتیجہ آتا ہے ٹیبل کے اوپر۔ آپ اسی چیز کو دیکھیں، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کا جو گروہ ہے اقتتلوا فاصلحوا بینہما، کہ اگر ان میں آپس میں قتال تک ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، قتل و غارت گری کی بھی نوبت اگر آ جائے تو اللہ نے فرمایا فاصلحوا بینہما، ان میں صلح کروائی جائے، دشمنی کو آگ نہ ڈالی جائے، جلتے پہ جسے کہتے ہیں نا پیٹرول نہ چھڑکا جائے، ان میں صلح کی کوشش کی جائے۔ تو بھائی یہ صلح کی کوشش کرنا ایک بالکل الگ چیز ہوتی ہے۔ صلح کلیت کا جو تصور اور ایک ہم نے اپنا ایک بنا لی اصطلاح بنا دی ہوئی ہے، اس چیز کے الزامات لگانا یا تہمتیں لگانا، وہ بہت الگ چیز ہوتی ہے۔ جیسے پچھلے پروگرام میں وہ ایک آیت پاک آپ نے ذکر کی تھی نا سورہ آل عمران کی، کہ اللہ رب العزت
العزت نے اپنے نبی کو یہ بات کا حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اہل کتاب کو جا کر یہ کہیے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ پہلے ہم اس نقطے پر متحد ہو جاتے ہیں جو تم میں اور ہم میں متفق علیہ، جو اختلاف ہے ہم دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ یعنی ان کے اختلافات کو رکھتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بات ہی کی ہے نا، جی بالکل، تو ایسا ہی نہیں کرنا چاہیے ہمارے مبلغین کو؟ بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کبھی بھی اتحاد کی کوشش کرنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہی ہے جو اللہ نے قرآن میں نص کیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو آپ میں اور میرے میں قدر مشترک ہے، ہم اس کے اندر تو اشتراک اور اتحاد پیدا کریں، اس کے بعد ہم جو اختلافی موضوعات ہیں ان کو حل کرتے ہیں، یہ سب سے پہلا قدم ہوتا ہے، ورنہ اس کے بغیر تو قریب آنے کی گنجائش ہی نہیں بنے گی۔ بالکل گنجائش یعنی جن نقطوں پر اتحاد ہے کم از کم اس سے بات چیت تو شروع ہو، آنا جانا شروع ہو، بیٹھک شروع ہو، تو پھر بات قدم سے قدم آگے۔ بالکل ایسا ہے۔ لیکن اب جو ہمارے یہاں ماحول سر ہو گیا کہ میں اس پر بہت زیادہ چونکہ پریکٹیکلی رہا ہوں میں اس کے اندر، تو بڑی دل جلتا ہے بہت زیادہ، مطلب ہر فرقے کی طرف سے تقریباً ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اپنے آپ کو درست دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اسی زمرے میں وہ ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے اور ہر فرقے والا وہی روایت سنا کر اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیتا ہے، نہیں جناب میں بالکل درست ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ میری امت میں 72 یا 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنتی ہوگا، بقیہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ یہ فرقہ جنتی ہوگا وہ میں ہوں، جہنمی تم ہو۔ اچھا دوسرا سنائے گا وہ فرقہ، وہ کہے گا جناب یہ جنتی میرے لیے اور جہنمی والی بات تمہارے لیے۔ تو اب یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے اس سے سہارا نہیں لیا جا رہا۔ دیکھیں سب سے پہلے تو جب روایت کی بات آتی ہے تو روایت کو انہی اصولوں کے اوپر دیکھا جاتا ہے جو علماء محققین بنا چکے ہیں۔ یہ اتنی شدید اختلافی درجے کی روایت رہی ہے کہ اس کو بیانی ہی قبول کرنا تو بہت دور کی بات ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے گا بڑے محققین اس روایت کو لے کر بھی نہیں آئے، امام بخاری نے قبول نہیں کیا، امام مسلم نے نہیں کیا، یہ دیگر کتب کے اندر کے آئے۔ اچھا استقلالاً ایک بھی روایت کی صحیح لذاتی ہی نہیں بنتی ہے، اس کی سند میں بھی پرابلم رہی ہے۔ دوسری بات اس روایت کے اندر دو حصے آئے ہیں، ایک تو یہ کہ ہماری امت میں فرقے بنیں گے، ایک اگلا لفظ ہے سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا۔ یہ جو اگلا حصہ ہے کہ سب جہنمی ہے صرف ایک جنتی ہے، اس کو تو کئی محققین علماء تو موضوع قرار دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ باندھا گیا۔ محقق ابن حزم کو دیکھ لیں، محقق شوکانی کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں سیدھا قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کا حسن جو قرآن میں ذکر کیا، کنتم خیر امہ وجعلناکم امۃ وسطا، ایسے القابات سے اس امت کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے۔ اور یہ روایت تقاضا کر رہی ہے کہ ان ماضی میں اہل کتاب میں 72 فرقے تھے، اس میں 73 ہیں، سارے جہنمی ہیں، یعنی ان سے بھی زیادہ بری اور زیادہ بری، لہٰذا وہ بالکل قرآن کے خلاف ہوتے ہوئے اس حصے کو تو موضوع قرار دیتے ہیں۔ صرف اتنی بات زیادہ سے زیادہ، وہ بھی صحیح لذاتی ہی، اس کی کوئی بھی سند نہیں ہے۔ کثرت ترک کی بنیاد پر اگر ہم کہہ دیں کہ حسن بن سکتی ہے، بھائی امت میں فرقے ہوں گے، دیٹس اٹ، سب جہنمی ہیں ایک جنتی ہے، یہ لفظ تو بالکل ثابت ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن سر یہی روایت تو مطلب تقریباً ہر فرقے والے سنا رہے ہیں، مطلب جی بالکل سنا رہے ہیں، ممبر سے آواز آتی ہے، صرف سنا نہیں رہے ہیں۔ اسی روایت کے عام طور پر یہ جو نتیجہ بیان ہوا ہے نا کہ سب جہنم کے اندر، اور یہ اسی لفظوں کی بنیاد پر ہمارے یہاں آپ سلانی ہوتی ہے، ہمارے یہاں اتحاد کی فضا پیدا نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نے یہ سمجھ لیا میں جنتی باقی دوزخی، تو میں دوزخی سے کیوں بیٹھوں، دوزخی سے ہاتھ کیوں ملاؤں، اس کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں، میں اس سے تعلقات کیوں رکھوں، اس سے میں بات چیت کیوں کروں۔ یعنی ہر چیز کا پیچھے تمسک دیکھیں تو وہ یہی ہے بھئی یہ سب جہنمی ہیں۔ تو جس متمسک کی بنیاد پر آپ جہنمی قرار دے رہے ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ٹھیک طور پر ثابت ہی نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، اس کے متن میں نکارت ہے، علماء واضح کر چکے ہیں اس بات کو۔ اس پر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنی کچھ ریکارڈنگز بھی کروائی ہیں اس حدیث کے حوالے سے، اس کو بھی نہیں لوگ کوڈ کر دیتے ہیں۔ اچھا اب ایک اسٹیپ ہم نیچے آ جاتے ہیں، اب ایک اور آیت کا سہارا لے کر پھر وہی تصور قائم کیا جاتا ہے بھئی میں درست ہوں، میں نے یہ کام پورا کیا ہوا ہے، تم نے نہیں کیا ہوا، لہذا میں جنتی، میں دنیا میں سیدھے راستے پر، تم جہنمی، دنیا میں تمہارا راستہ خراب ہے۔ آیت پاک سورہ آل عمران کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور آپس میں فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ یہ آیت پیش کی جاتی ہے اور اس کا مصداق اپنے آپ کو ہی بنا لیا جاتا ہے اور سامنے والے کو ولا تفرقوا میں ڈال دیتے ہیں، جناب تم فرقہ واریت میں پڑھ رہے ہو۔ اب اس آیت کا معنی کیا صحیح درست ہم نے سمجھا ہے، اور کیا اس آیت کے زمرے میں ہم اپنے آپ کو براہ راست داخل کر کے دوسرے کو خارج کر دیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرقہ واریت کے اثرات، فرقہ واریت میں استعمال ہونے والے ڈائیلاگز اور جو نفسیات بن جائے، ہر ایک چیز کو اتنا کھل کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے جس کی انتہا میں آپ کو ابھی بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرقے میں نہ پڑھو، اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی یہ تلقین فرمائی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی فرمایا تھا کہ دین میں فرقہ نہیں ہونا چاہیے، فرقے میں امت نہیں بٹنی چاہیے۔ اس لیے جو رسول ہوتے ہیں اپنی امت کے حوالے سے ان کا منصب ہے
منصب کا یہ فرائض میں سے داخل ہوتا ہے کہ امت کو متحد کر کے رکھیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اچھا اب یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ہمیشہ اس آیت کو یہاں لا کے سٹاپ کر دیا جاتا ہے. میں عموماً یہی کہتا ہوں کہ عرض ہے یہ پوری آیت ذرا پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کر دیا کہ جب آپ اللہ کی رسی کو قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر اس کے نتائج ہوں گے. وہ نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے, اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن کو مضبوطی سے پکڑو, فرقوں میں نہ پڑھو. اللہ نے قرآن کی جو نعمت تمہیں دی ہے, کنتم اعداء, تم آپس میں دشمن تھے, ایک دوسرے کے جانی دشمن, گالیاں دینا, سلام نہ کرنا, دشمنی میں ہر وہ کام, تم دشمنی میں تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. تو اب کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کی نعمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا ہے, اور تمہارے دلوں کے اندر اب دشمنی کی جگہ پیار اور محبت آ گیا ہے. یہ ہے وہ نتیجہ جو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو پکڑ لیں گے. سر پرابلم یہ ہے کہ ہم اس نتیجے کو ذکر ہی نہیں کرتے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, یہاں رک گئے. ارے اصل بات تو اللہ پاک آگے ذکر کر رہے ہیں کہ قرآن کو اگر آپ صحیح معنوں میں پکڑو گے تو اس کا ایک نتیجہ ہوگا. وہ نتیجہ اللہ نے کہا صحابہ میں دیکھ لو, جانی دشمن تھے آپس میں, اللہ نے قرآن کی نعمت, قرآن کو انہوں نے پکڑا, وہ بھائی بھائی بھی بن گئے, ان کے اندر الفت بھی آ گئی. سر اگر آپ کے ماحول اور معاشرے کے اندر الفت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے, اس کا مطلب آپ کی تبلیغ ٹھیک جا رہی ہے اور آپ نے قرآن کو پکڑ لیا ہے. اگر آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں قرآن کو میں نے پکڑا ہے, لیکن ماحول اور معاشرے کے اندر الفت پیدا نہیں ہو رہی, انما المؤمنون اخوہ کی کیفیت پیدا نہیں ہو رہی, اس کا مطلب یہ صرف ہمارے دعوے ہیں, جس کا نتیجہ کچھ نہیں نکل رہا. صحیح, یہ بڑی بہترین بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ کا فرمان ہے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں, فرقہ واریت میں نہ پڑیں, تو اس کا کچھ نتیجہ بھی تو ہوگا. نتیجہ ہوگا. یہ آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, کیونکہ عمومی طور پر اس نقطے کی طرف کوئی اشارہ کرتا نہیں ہے. بھائی اتنا ہی کہتے ہیں کہ جناب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو, ہم نے تھامی ہوئی ہے, سامنے والے نے نہیں تھامی ہوئی, اور دعویٰ ہر ایک مولوی صاحب کر رہے ہیں, ہر فرقے کی طرف سے کیا جا رہا ہے اللہ کی رسی, اللہ کی رسی. آپ بالکل بہترین بات. اس لیے میں ایک چیز اضافہ کر دوں, پاکستان کے ماحول کے اندر عام طور پہ گلہ مجھ سے رہتا ہے, میرے دوستوں کا بھی رہتا ہے, کہ میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں کہ پاکستان میں علی العموم تبلیغی ماحول ٹھیک نہیں ہے. علی العموم میں ذکر کرتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری تبلیغ سے نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا جو نتیجہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. چاہے میں قرآن کی تبلیغ کر رہا ہوں, چاہے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں قرآن کو ترجیح دیتا ہوں, لیکن نتیجہ نہیں نکل رہا. جس دن نتیجہ نکلنا شروع ہوگا کہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, کہ ہمارے اندر بھائی چارہ پیدا ہو رہا ہے, الفت, اس وقت میں سمجھوں گا میری تبلیغ ٹھیک ہو رہی ہے. ورنہ میں اپنی ذات کو بھی اس کے اندر شامل کرتا ہوں کہ شاید میری بھی تبلیغ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں, لوگوں کے اندر الفت کا مادہ ابھی پیدا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ نے ذکر کر دیا کہ قرآن کو اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو یہ نتیجہ ہے جو تمہارا نکلنا چاہیے. وہ نہیں نکل رہا, ہمارا قصور ہے, ہم قصوروار. اچھا ذاتی طور پر ایک رائے بتائیے, بالفرض ہمارے سامنے ایک مبینہ طور پر 3 فرقے ہیں, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث. بریلوی کہتا ہے جناب دیوبندی اور اہل حدیث صحیح نہیں ہے, انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا, ہم تھام کے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف اہل دیوبند کو دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ آواز آتی ہے, کچھ اہل حدیث کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی یہ آواز آتی ہے, یعنی آوازیں تینوں طرف سے آ رہی ہیں. اچھا یہ مولوی صاحب کہتے ہیں بس تم ہمارے پاس آؤ, ان کی طرف نہیں جانا. دوسرے کہتے ہیں تم ہمارے پاس آؤ, ان کی طرف نہیں جانا. ایک اس کو بدعتی کہہ دیتا ہے, دوسرا تیسرے کو گستاخ کہہ دیتا ہے اور فاسق بنا دیتا ہے, وہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. بڑی شدت اختیار کی جاتی ہے اس کے اندر. جیسے عامر لیاقت صاحب کا جنازے کا معاملہ ہوا تھا, ایک تھے اہل حدیث کے عالم صاحب قاری خلیل الرحمان صاحب, وہ جنازے میں چلے گئے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کے, تو جو اہل حدیث افراد تھے نا وہ ان سے ناراض ہو گئے کہ جناب مشرک کے جنازے میں کیوں چلے گیا. یعنی اتنی شدت پسندی کی جاتی ہے, اور اسی آیت کو سہارا بناتے ہوئے نا یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جناب ہمارے پاس آ جاؤ, دوسرے کی طرف نہیں جاؤ. ایسے مولویوں کا کیا کریں؟ سر ہم کچھ نہیں کریں, ہم صرف سمجھائیں گے. ماحول میں جس وقت معاشرہ اجتماعی طور پر تنزلی کا شکار ہو جائے نا, پھر اس کو کھڑا کرنے میں محنت بہت لگتی ہے اور ٹائم بھی بہت لگتا ہے. ہم لوگ بہت جلد نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. نے بھی قرآن پاک میں انسان کی اس طبیعت کو ذکر کیا, وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, انسان بہت جلد باز ہے, بہت جلدی کرتا ہے کہ میں نے آج بیج لگایا اور میں بولوں گا کل یہ تنا بن جائے, کل یہ درخت بن جائے, پرسوں مجھے پھل دینے لگ جائے. سر اس کو درخت بننے میں سالوں لگیں گے, پھل دینے میں آگے 10-20 سال لگیں گے. تو آپ جب بیج لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ پھر پھل کی توقع فوراً نہیں کرتے. ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے یہ پیچھے بر صغیر کی آپ تاریخ کو پڑھتے چلے جائیں. پہلے صوفیزم کے زمرے کے اندر ستیہ ناصرہ بر صغیر کا, صوفیزم کا تھوڑا سا وبال جب ہٹا ہے, لوگوں نے محنت کی ہے اور صوفیزم کے خلاف جہاد کیا, اس کے بعد پھر فرقہ واریت کا ماحول پیدا ہو گیا, دیوبندی, بریلوی, وہابی, پھر ایسے ایسے فتوے مارکیٹ کے اندر آئے ہیں. آج بھی ہم پڑھتے ہیں اور اس کو یوں سجا کے رکھتے ہیں کہ جس کے اندر نام لے کر کے بھائی چاہے دیوبندی ہو, وہابی ہو, بریلوی ہو, چکڑالوی ہو, نیچری ہو, فلانا ہو, ہر ایک اس کے اندر بالعموم
یعنی فالوورز بھی بڑے بھی چھوٹے بھی بالعموم سب کے سب مرتدین ہیں. ایسی چیزوں نے ہمارے یہاں ایک اجتماعی طور پر جو معاشرہ ہے نا اس کو گرا دیا. اب اس میں بہت ٹائم لگے گا, بہت آہستہ آہستہ تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ آئے گی. اس میں انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے, لیکن تبدیلی اسی صورت میں آئے گی جب قرآن نے جو نتیجہ بیان کیا وہ ہمارے سامنے آ رہا ہوگا. اگر وہ نتیجہ نہیں آ رہا ہوگا تو کوئی فرق نہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. محمد بن صالح عثیمین صاحب کا ایک جواب میرے ذہن میں آ گیا کہ ان سے ایک جگہ سوال ہوا تھا کہ سر آپ بتائیں فلاں عالم دین وہ ٹھیک ہے یا بدعتی ہے. یہ جب سوال ہوا تو اس کے جواب میں آپ نے اتنی نفیس 5-6 لائنیں کہی تھی تو زبردست قسم کی تھی. انہوں نے ذکر کیا ہمارے آج کل کے طالب علم جو ہیں ان کے سوال یہ ہوتے ہیں کہیں چلے جاؤ کہ سر فلاں عالم کے بارے میں کیا خیال ہے, وہ ٹھیک ہے یا فاسق ہے, وہ کافر ہے یا مسلمان ہے, اس پر کفر کا اطلاق ہو گیا یا نہیں ہو گیا. انہوں نے کہا طالب علم کا یہ شعبہ ہی نہیں ہے, یہ سوالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا دین سیکھیں, علم سیکھیں, آپ کے سامنے خود راہیں روشن ہوتی چلی جائیں گی. پھر صالح عثیمین صاحب یہاں پر ذکر کرتے ہیں کوئی بھی عالم دین ہے, انہوں نے کہا غلطی سے تو کوئی بھی پاک نہیں ہے, میں ہوں 10 غلطیاں میں بھی کروں گا اور بہت سے میرے شاگرد ہیں یا میرے دوست ہیں مجھ سے بھی اختلاف کریں گے. انہوں نے کہا ہر عالم کو ایک ہی پیمانے کے اوپر بھی آپ دیکھیں, اور یہ سوالات طالب علم کو زیب ہی نہیں دیتے کہ وہ یہ پوچھے بھائی فلاں کا کیا حکم ہے, فلاں حاکم کا کیا حکم ہے. تو یہ بلا عرب میں بھی چلی تھی, لیکن وہاں ماشاءاللہ بہت محنتوں کے بعد کافی حد تک یہ کنٹرول آیا ہے, مکمل تو نہیں آیا. پاکستان کے اندر اس کی جدوجہد ہی نظر نہیں آ رہی ہوتی. یعنی بہت کم تعداد کے اندر ایسے علماء دیکھنے کو ملتے ہیں جو یہ ذکر کر رہے ہوں کہ بھائی آپس کی نفرتوں کو کچھ کسی کنارے بھی تو لگاؤ. آ گئی نفرتیں, دے دیے فتوے کفر کے, سب کچھ ہو گیا نا, اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ اچھا نکل رہا ہے یا برا؟ اب اس کو حل بھی تو کریں مسئلوں کو, لیکن حل کی طرف کوئی آتا نہیں. ٹھیک ہے سر, صلح کلی کے حوالے سے بہترین گفتگو اور وضاحت آپ نے بیان کر دی. ناظرین مجھے تو بہت مزہ آیا, امید ہے آپ کو بھی مزہ آیا ہوگا. سوالات اور بھی بہت سارے ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے جو مختلف علماء کے, فرقہ واروں کے, اہل علم حضرات کی عبارتیں ہیں, ان عبارتوں کے حوالے سے بھی ہم نے پروگرام کرنا ہے. کس عبارت پر غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے کفر کے فتاویٰ دے دیے گئے, کون سی عبارت ایسی ہے کہ جہاں پر نرمی اختیار کرنی چاہیے تھی, نرمی اختیار نہیں کی گئی, ان ساری عبارتوں اور بالخصوص آخر میں آ کر قادیانی فرقے کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ضرور اس پر بحث کریں گے, گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا, سمجھ میں آیا تو اس کو شیئر بھی کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے.